فتح مکہ کی پیشن گوئی۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار دو عالم، حضور خاتم النبیین، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق کے جان نثار رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس غر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر بات کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کے تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا، اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملہ میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 سن ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید پہ پہنچے تو پانی مانگا، اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھا کہ آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون یعنی جنت المعلیٰ کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کی بالائی حصہ یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مار رہے تھے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے ایمان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کی ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری جانب السید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کو کعبہ نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کی باوجود شہنشاہ رسالت کی شان و تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورۃ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے
اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع، خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔